وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، بات اللہ کی ایک نعمت کو شمار کریں تو اس میں کتنی نعمتیں وہ بھی نہیں شمار کر سکتے۔ یہی سانس لینا ہے، سارے جسم کا نظام اللہ نے اس کے ساتھ رکھا۔ آنکھ کتنی اس کے اندر نعمتیں، زبان کتنی نعمتیں اس کے اندر، زبان سے تلفظ اور مخارج، ہر مخرج اپنی اپنی جگہ سے صحیح نکلے، پتہ بھی نہیں ہمیں کہ وہی صحیح نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ نکل رہے ہیں، صحیح نکل رہے ہیں۔ اور سننے والا بھی وہی سن رہا ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی اور مخرج ہو اس کا اور آگے آواز کچھ اور پہنچ جائے۔ مستقل اللہ کی نعمت، تو نعمتیں ہی نعمتیں، سننے والا بھی وہی سن رہا ہے جو کہنے والا تلفظ کر رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں سن رہا، اندازہ ہی نہیں ہمیں، پلکیں حرکت کر رہی ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پلکیں گر جائیں حرکت ہی نہ کریں۔ بعض آدمی اب یہاں ایک آیا نوجوان تو دیکھنے کے لیے اپنی پلکوں کو اوپر اٹھاتا تھا، ہر حرکت یہ ایک نعمت ہے، گر جائیں پلکیں نیچے ہی نہ گرے اوپر ہی اٹھی رہے تو مشکل، وہ تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا نظام ہے جس کی وجہ سے یہ انسان ایک چل رہا ہے۔ مستقل نعمتیں اور ہر نعمت ایک اعتبار سے یہ نعمت ہے، اس کا شکر واجب ہے، اور ایک اعتبار سے یہ امانت ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ امانت دی ہوئی ہے، اس نعمت کا کیا حق ہے اس کو ادا کرنا، جو پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ٹھنڈا پانی مستقل نعمت، خوشی کی گھڑیاں اور لمحات مستقل نعمت ہے کہ ان میں کیا کارگزاری ہے، کیا کام کیا اس میں۔ اور پھر آگے نعمت کہ باطنی نعمت ایمان کی دولت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان کا نصیب ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے بطور خاص اس کے احسان جتلایا ہے۔ نعمتیں تو بہت ہیں لیکن اس کو ذکر کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ایسی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا، پوری انسانیت پر اللہ کا کرم اور جتلا رہے کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس نعمت کی قدر کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان نصیب ہو گیا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے باقی نعمتوں کی بھی قدر کی توفیق فرمائے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نعمت کی قدر نہ کی تو پھر کسی نعمت کی بھی قدر نہیں کر سکتے۔ قریش نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اس قوم نے کیا کیا کہ یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی لیکن اس کو بدل دیا کفر سے۔ اس نعمت پر ایمان لاتے تو دنیا آخرت کی سعادتیں ہیں ان کی، لیکن اپنے آپ کو قوم کو ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ تو نعمتیں ہی نعمت ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر ایمان کا نصیب ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اللہ نے خود احسان جتلایا۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں نصیب فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت، آپ والا علم، اس کو بھی حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ یہ بھی احسان، اس علم کا ایک حرف حاصل ہو جائے وہ بھی اتنی بڑی دولت ہے
کہ اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن، حدیث مبارک، یہ ساری چیزیں تو محترم دوستوں بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی اور فضل اور یہ چیزیں ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور سے یہ جو حاصل کیا جاتا ہے جوانی کے زمانے میں، جس کا سوال خاص طور سے ہوگا کہ جوانی کو کہاں پوشیدہ کر دیا، عمر کہاں گزاری اور جوانی کا کیا کیا، تو محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ شکر پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے ہیں، کوئی روکنا چاہے طاقتیں روکیں، روک نہیں سکتے اس کی نعمت۔ تب شکر کی دولت بہت بڑی دولت اللہ کا اس پر وعدہ ہے۔ اور شکر کی حقیقت آپ جانتے ہیں، دل، زبان اور باقی اعضاء و جوارح ان سب سے مکمل۔ اب ایک آدمی کو اللہ نے مال کی نعمت دی، صحت کی نعمت دی، زراعت سے بڑا شکر ادا ہے، اللہ تیرا بڑا شکر، جوانی دی، صحت دی، مال دیا ہے، لیکن انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس شکر گزار ہیں؟ یہ تو ناشکر ہے کہ اس نعمت کا جو تقاضا تھا اس تقاضے میں اس کو استعمال کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ زبان سے شکر ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت تو پھر ہوگی، اب یہ کتنا ہی کہتا رہے الحمدللہ اللہ نے مال دیا، الحمدللہ اللہ نے صحت دی، لیکن استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ تینوں چیزیں اس میں ہوں گی تو پھر حقیقت پوری ہوتی ہے شکر۔ حقیقت دل بھی شکر کرے، زبان سے بھی الفاظ وہی ہیں، کوئی ناشکری کے کلمات نہیں ہیں، اعضاء و جوارح اور جسم کو بھی استعمال کر رہا ہے شکر میں۔ جیسے ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ تو بخشائیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اب رات کھڑے ہو کے پاؤں میں ورم آ رہا ہے، شکر ایسے ادا۔ جو نعمتیں ملی ہیں، علم کی نعمت ہے، عمل کے ذریعے سے اس علم کا جو تقاضا اس پر بھی نماز کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرنا ہے چیزوں۔ تو اللہ نے یہ جو دولتیں نصیب فرمائی ہیں، اب اس کا حقیقی شکر کہ اس نعمت کے تقاضوں کو ہم دیکھیں کیا تقاضا ہے۔ پہلا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر 100% ایمان، یقین ہو اس کے اوپر کہ کامیابیاں اللہ پاک نے صرف اور صرف اس مبارک علم کے اندر رکھی۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی کامیابی اس مبارک علم میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ آپ کا 23 سالہ مبارک زمانہ اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے، میرا فلاں شعبہ ہے، میں زندگی کیسے گزاروں، کسی کی یہ مجال ہی نہیں۔ ہر آدمی کے لیے پورا واضح راستہ، اکمل اور ادغم دین اور شریعت اللہ نے نصیب فرمایا، مکمل ہے، کوئی کمی نہیں، ادغم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایسی چیز پر اللہ پاک نے وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کا شکر، ورنہ آج لوگوں کی زندگیاں لگ رہی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن خلاصہ شکوک و شبہات کا مجموعہ ہے۔ آج ایک بات کہتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی بات بدل جاتی۔ ایک جماعت گئی میڈیکل کالج میں، تو بات ہو رہی تھی ہم سے، تو ہم سے پوچھا آپ جو پڑھ رہے ہیں آج کل یہ وہی ہے جو آج سے 15 سال پہلے تھا؟ کہا جی نہیں، وہ تو کتابیں بدل گئی، وہ تو جو سوچ اور نظریہ تھا وہ ثابت ہو گیا وہ غلط تھا، نہیں تھا حقیقت۔
تو نئی تحقیق کا عنوان دے کر اسی میں ہی پھنسے رہتے ہیں کہ نئی روشنی آ گئی ہے، اب پہلی روشنی اندھیرا ہو گیا، پھر تھوڑے دیر سے بعد ان کے نئی روشنی آئی، تو یہ کیا ہے؟ تو اندھیرا تھا، بدلتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں جو کچھ اللہ نے دیا 100% وہ حق ہے اور سچ ہے، بلکہ پہلے ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی اس کے اندر نہیں، کہ اس کے اندر یہ کہ جو فرمایا، یعنی شک تو ویسے عام طور کہتے ہیں کہ بھائی 50% ایک بات ہے 50% دوسری بات ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے، یہاں تو جو فرمایا ہے 100% وہ ہے، اس کی جانب مخالف کا وہم تک نہیں ہے، جو کہہ دیا وہی ہے، کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ بات حق ہے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف محنتیں کر رہی ہو، پڑھا رہی ہو، معاملات کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ سود سے مال بڑھ جاتا ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور فرمایا یربی الصدقات، صدقات کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں، یہ حق ہے۔ ظاہری نگاہ کہے کہ جی کم ہو گیا پیسہ صدقہ دینے سے، وہ بات غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کہ جن باتوں کچھ باتیں فرمائی اس میں یہ کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس پر 100% یقین، اپنی سمجھ، اپنے تجربے، اپنا ماحول، یہ کچھ نہیں، جو اللہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اس پر 100% آدمی کا یقین۔ تو اس علم کا پہلا تقاضا یہ ہے، ایمان آپ جانتے ہیں کسی پر اس کی امانت داری، دیانت داری پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، اس پر اعتماد ہے، اب جو وہ بات کہے گا اس کی تصدیق کرنا۔ اس لیے جو صحابہ کہتے ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جب نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، اور قرآن پھر جو سیکھتے گئے ایمان بڑھتا گیا۔ کہ ایمان کیا ہے؟ پہلے تو کسی پر اعتماد کیا جائے کہ یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے، میرے نقصان کی کوئی بات نہیں کرے گا، اس کی امانت داری، دیانت داری پر 100% اعتماد ہو، آگے اس کی بات کی تصدیق کرے۔ جیسے کسی آدمی پر اعتماد ہوتا ہے، اسے کہتا ہے جی جو آپ مشورہ دیں گے، جو آپ بات کہیں گے وہ مانوں گا، آپ میرے خیر خواہ ہیں۔ اب وہ جو بات بھی کہے گا اس کو مانے گا 100%۔ تو سب سے بڑے ہمارے خیر خواہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، جنہوں نے پیدا کیا ہے ہمیں، وہ نقصان نہیں چاہتے۔ فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم، کہ اگر کفر پہ سارے تل جائیں تو فرمایا وہ غنی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ کفر پسند نہیں ہے اس کو، یہ پتہ چل جائے ان کو کفر اس خالق اور مالک کو پسند نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَ لَكُمْ، شکر کرو گے یہ اللہ کو پسند۔ تو یہ بات کہ وہ خالق اور مالک میرے خیر خواہ ہیں، ان سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ میرا خیر چاہتا ہے، نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ ہاں بلکہ اس کے اعتبار سے تو عالم ارواح میں ہی پوچھ لیا الست بربکم قالوا، اندر ایک بیج ڈال دیا، پیدا کیا تو فطرت اسلام پر پیدا کیا، کہیں اس کا نقصان نہ ہو۔ ہر آدمی کے اندر حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے اس خالق اور مالک نے، وہ نقصان نہیں چاہتا۔
اب آگے نقصان کریں گے تو وجہ کیا بنے گی؟ فلما ذاقوا اذاق اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اپنی فطرت کو صحیح استعمال نہیں کیا، جو چیزیں اللہ نے دی تھیں تو پھر وہ خود غلط راستہ استعمال کیا ہے تو اذاق اللہ قلوبہم۔ انہوں نے سارے انتظامات اس کے لیے کیے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ ٹیڑھا نہ ہو۔ عالم ارواح نے پوچھا، اس فطرت پر پیدا کیا اور عالم کی ہر چیز اس کی راہبری کر رہی ہے۔ دنیا کی کسی چیز پر بھی یہ نگاہ ڈالیں، مستقل اس کی راہبری ہے، رہنمائی ہو رہی ہے، کہیں نقصان نہ پڑ جائے۔ ان چیزوں کے اور فوائد ہیں، اب سورج کے اور فوائد ہیں، جہاں بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی یہ دلالت کر رہا ہے سورج اس بات پر کہ خالق اور مالک کو مان لو۔ اللہ پاک نے زمین، آسمان، اس مخلوق کا ذکر کر کے جانتے ہیں آپ بے شمار جگہ پر کیا فرمایا، ان فی ذلک لآیات، کہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، لقوم یؤمنون، لقوم یعقلون، لقوم یسمعون۔ ان لوگوں کے لیے یہ مستقل نشانیاں ہیں، دلالت کر رہی ہے ہر چیز۔ ہاں، نگاہ اس کی عبرت والی، ہر چیز سے یہ عبرت کہ یہ کس غرض کے لیے سبق حاصل کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سورج سے صرف وہ گرمی کا ہی فائدہ ہو، اس سے سبق حاصل کرے کہ یہ کیا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی نکلتا ہوں بھائی، ہر چیز میرے لیے وہ رہنمائی کر رہی ہوتی اور میرے لیے عبرت کا ذریعہ ہوتی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھا ایک آدمی اپنے 2 بیلوں سے کام لے رہا ہے، ایک بیل چلتے چلتے رک گیا، دوسرا چل رہا ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، حیوان ہے، کام کرتے کرتے رک گیا، لیکن اس چیز کو بھی اپنے لیے عبرت بنایا۔ ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حکیم الامت ہے، فقہا صحابہ میں سے۔ تو اب اس سے کیا سبق لیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کھڑا ہو گیا بیل، اب کام کرانے والا اس کو ڈنڈے مارے گا تاکہ یہ چلے، اور جو چل رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ایسے ہی انسان، اللہ نے ایک کام کے لیے اور مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، جو اپنے مقصد پہ چل رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو اپنے مقصد سے رک گیا یہاں بھی ڈنڈے پڑیں گے اور آخرت میں بھی اس کی پٹائی ہوگی۔ ہر چیز پر ایک نگاہ کہ وہ آدمی کی عبرت کا ذریعہ سبق حاصل کرتا ہے، کوئی چیز اس سے خالی ہے نہیں۔ اتنے انتظامات اس خالق اور مالک نے کیا، حتیٰ کہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر ہی غور کرے تو کتنا اس کو سبق ملتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اس کے لیے کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ بڑے مہربان ہیں، بڑے انتظامات انہوں نے فرمائے، اور پھر مہربانی فرمائی انبیاء علیہ السلام جیسی شخصیتوں کو مبعوث فرمایا، جو انسانیت کے پورے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی میں ذرا برابر بھی ان کے اندر کمی نہیں ہوئی، بلکہ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، خیر خواہی میں کمی نہیں آتی۔ غزوہ احد میں اب حالات بڑے سخت ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اب اس موقع پر بعض نے عرض کیا الا دعوت علیہم یا رسول اللہ، کیا ان کے خلاف آپ بد دعا نہیں فرما دیتے؟ اب حالات تو اسے بنے ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو بعض نے یہ سمجھا کہ ابھی آپ بد دعا فرمائیں گے اور اللہ پاک ان کو ہلاک فرما دیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں، یعنی اندر کے جذبے میں فرق نہیں آ رہا۔ وہ جو کہتے ہیں دائی متاثر نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ جو اس کے اندر ایک خیرخواہی کا جذبہ ہے، اگلے کی بدسلوکی کی وجہ سے اس کے جذبے میں فرق نہیں آیا، وہ اذیت پہنچا رہا ہے،
یہ خیر خواہ نہیں چاہے گا کہ وہ پتھر مار رہے ہیں، کانٹے راستے میں بچھا رہے ہیں، چہرہ انبر پر تھوک رہے ہیں، ساری چیزیں برداشت ہیں، لیکن پوری خیر خواہی کے ان کو ہدایت نصیب۔ فتح مکہ کے موقع پر ہم جب آئے ہیں حضرات، تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جھنڈا، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ۔ آپ نے آواز سنی تو منادی بھیجا اعلان کرے الیوم یوم المرحمہ۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج ان کو گوٹی گوٹی کرنے کا، ان کا گوشت کاٹنے کا دن آ گیا ہے کہ 21 سال کے ستائے ہوئے ہیں، وہ اپنے بدلہ لیں گے۔ ظالم کو بھی پتا ہے اور مظلوم کو بھی پتا ہے کیا حال ہے، کوئی بھولا نہیں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ بھول گئے ہوں، کوئی بھولا نہیں۔ خباب رضی اللہ عنہ بھول گئے ہوں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کسی کو کوئی بھول نہیں، سب جانتے ہیں۔ اب وہ ڈرے ہوئے کہ کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، تو آپ نے یہ اعلان کروا کہ ان سے جھنڈا لے کے ان کے صاحبزادے کو عطا فرما۔ تو یہ خیر خواہی کا جذبہ، تو یہ ایسی شخصیتوں کو مقبوض فرمایا کہ یہ انسان کہیں نقصان میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اس کا نقصان پھر معمولی نقصان نہیں ہے، یہ کوئی وقتی نقصان ہو گیا، عارضی نقصان ہو گیا، یہ نہیں، پھر نقصان جو ہوگا وہ دائمی نقصان ہوگا جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ خیر خواہی کا جذبہ۔ آخر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ انسانیت کے لیے پورے رحمت، مجسم رحمت ہے کہ آپ ایسی محنت فرما رہے ہیں۔ تو یہ سارے انتظامات اللہ پاک نے فرمائے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہو، ناکام کرنا اس کو نہیں چاہتے، اس کا یقین پہلے دل کے اندر اترے۔ میرے خالق اور مالک میرے خیر خواہ ہیں، ان کے انتظامات، خیر خواہی کے جو انتظامات ہیں کوئی حد نہیں ان کی۔ اب اس کا جب اندر اعتماد، ایمان پیدا ہوگا، اب جو بات بھی اللہ پاک فرمائیں گے اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے ایمان، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اب وہ ایمان سیکھا، اب جو قرآن کا حکم آیا اس پر عمل کرنا آسان، اور پھر اس سے آگے ایمان اور زیادہ بڑھتا گیا۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ذات گرامی پر ایمان کہ انسانیت میں میرے سب سے بڑے خیر خواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے خیر خواہ نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی دوست اور عزیز و اقارب، جتنے میرے خیر خواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایمان، اس بات پر اب یہ جتنا اندر پختہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر عمل کرنا ہے آسان ہوگا کہ یہ تو میری خیر خواہی کا معاملہ ہے کہ اگر ایسے محسن اور خیر خواہ کی بات میں نے نہ مانی تو میرا نقصان ہوگا، کیونکہ جو اپنے محسن کی بات کو نہیں مانتا اس بیچارے کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام وہ محسن ہیں انسانیت کے، تو قوموں نے ان کی بات کو جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اپنے محسنین کی بات کو ٹھکرایا اللہ نے مٹا دیا۔ تو اب سب سے بڑے محسن پوری انسانیت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان کہ یہ میرے محسن ہیں اور میرے خیر خواہ ہیں، اب ان کی باتوں پر چلنا آسان ہے۔ تو یہی عرض کیا جاتا ہے کہ پہلی محنت اس بات کی ہے کہ دل کے اندر یہ تصدیق، یہ ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے اس کو ترقی نصیب ہوگی۔ اور دل تو ایک پتلی چیز ہے، اب یہ چیزیں اس کے اندر کیسے اتریں؟ اللہ نے اسباب دے رکھے ہیں، اس کے لیے کوئی باہر کی کسی چیز کو شرط نہیں لگایا۔ مال ہوگا تو ہدایت مل سکتی ہے، عہدہ جائیداد منصب ہوگا تو اس کو ایمان اور اعمال کی دولت مل سکتی ہے، کسی باہر کی چیز کوئی شرط نہیں لگا۔
امیر ہے یا غریب، کھانے کے لیے ہے یا نہیں، رہنے کے لیے مکان ہے یا نہیں، یہ محنت کر سکتا، مشکل نہیں بنایا۔ یہ اللہ پاک کی پیاری سنت ہے، جتنی چیز جو اہم ہوتی ہے اتنا اللہ پاک اس کو آسان بنا دیتے ہیں۔ مثلا انسانی زندگی کے لیے سانس لینا، یہ ہوا بڑی عام چیز ہے، اللہ نے آسان کر رکھا ہے، ہر آدمی سانس لے رہا ہے، امیر غریب، چھوٹا بچہ ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، جب تک زندگی ہے سانس لے رہا ہے۔ اس سانس لینے سے بھی زیادہ قیمتی، زیادہ اہم چیز اس کی ہدایت کا مسئلہ ہے، اس کے دل کا مسئلہ ہے۔ سانس لینا اگر ختم ہو گیا تو موت آ جائے گی۔ موت کوئی ناکامی نہیں ہے، ہاں ایمان کے بغیر موت یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایمان پر موت آ جائے یہ تو مطلوب ہے، تو اس کے سانس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اس کی ہدایت کا، اس کے دل کا ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ سانس ختم ہو گئے، ایک بہت بڑے محدث حدیث پڑھاتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، چرواہ بازی لے گا۔ موضوع کچھ اور چل رہا ہے، حدیث میں کچھ اور بات ہے، یہ جملہ چرواہ بازی لے گا۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ تھوڑی دیر بعد کہہ دیتے ہیں چرواہ بازی لے گا۔ تو فرمانے لگے، ایک دفعہ رمضان مبارک میں میں سفر کر رہا تھا اور ایک بکریاں چرانے والا بھی میرے ساتھ تھا، ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ ایک دوسرے سے کہا، ایک دعا کرے، دوسرا آمین کہے۔ وقت بھی قبولیت کا ہے اور یہ اور زیادہ قبولیت، دوسرا آمین کہہ دے۔ تو میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے حدیث پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اس حدیث کو آگے پھیلانے کی، جو میرے سے پڑھے آگے ان کو توفیق عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں بہت اعلیٰ دعا ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها واداها فرد مبلغ اوعى انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور آپ نے ان کو اپنا خلفاء فرمایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے آپ کے خلفاء؟ فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمون القرآن، جو میری حدیث کو نقل کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں، ویعلمون الناس، لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں، یہ ہیں میرے خلفاء۔ خلیفہ بھی فرمایا اور دعا بھی فرمایا، بڑی اونچی دعا فرمائی۔ چرواہ نے ان کی دعا پر آمین کہا تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ خوب خدمت کا موقع ملا حدیث کی ضرورت۔ فرمانے لگے اس چرواہے نے دعا کی، اس نے یہ کہا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اور میں نے ان کی دعا پر آمین کہا اور میرے سامنے ان کی موت واقع ہوئی، کلمہ ایمان ان کو نصیب ہوا، کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے۔ اب مجھے وقت یاد آتا ہے کہ ایک موقع ملا تھا، انہوں نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی، لیکن بازی وہ لے گئے۔ تو اس لیے زبان پر تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے چرواہ بازی لے گئے، چرواہ بازی لے گئے، توجہ ادھر جاتی ہے۔ تو موت ایمان پر نصیب ہو گئی ہے تو مطلوب ہے موت کوئی خسارہ نہیں، نقصان نہیں، ہاں بغیر ایمان کے وہ ہے سب سے بڑا خسارہ، لیکن اس سانس سے زیادہ قیمتی اس کی ہدایت ہے۔ ہدایت مل گئی، موت آ گئی، کامیاب ہے، اور اگر ہدایت نصیب نہ ہوئی، لاکھوں سال بھی زندہ رہا، یہ ناکام ہے۔ تو ہدایت کا مسئلہ سانس لینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ پاک نے اس کو آسان فرمایا، مشکل نہیں فرمایا۔ ہاں قیمتی چیز ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ شرط لگا دی، اندر انابت اور رجوع ہے، اس کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ اگر انابت اور رجوع نہیں ہے، ضد ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، پھر یہ ہدایت۔ اور محنت اور مجاہدہ، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ مسئلہ آسان رکھا ہے، کوئی دنیا کی چیز اس پر اللہ نے اس مسئلے کو موقوف کیا نہیں ہے۔ ایمان، یقین، ہدایت کا مسئلہ دل دیا ہوا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ دل تک بات پہنچانے کے اسباب سب کو دیے ہوئے ہیں۔ آنکھ ہے، آنکھ دیکھتی ہے، پھر زبان بولتی ہے اس چیز کو، کان اس کو سنتے ہیں، اب پھر عقل اس کو سوچتی ہے۔ یہ اسباب ہیں اس کے، یہ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا اما العین فمقرۃ لما یوحی القلب، بہرحال آنکھ برقرار رکھتی ہے اس چیز کو جس کو پھر دل آگے محفوظ کر لیتا ہے۔ اما الاذن فقمع، بہرحال یہ کان ایک کیف ہے، کیف بوتل کے اوپر جو رکھتے ہیں پیپا، کوئی بوتل میں دودھ ڈالنا ہے تو اس کیف کے ذریعے سے وہ ڈالیں گے تو دودھ آئے گا، تیل ڈالیں گے تو وہ آئے گا، اور سب جو اوپر رکھ دیتے ہیں بوتل کے، آسانی سے چیز بوتل کے اندر چلی جائے۔ تو یہ دل کے لیے ایک کیف ہے، پیپا لگا ہوا ہوگا، جو کان سن رہا ہے سیدھا دل کے اندر بات جا رہی ہے۔ ایسے ہے نہیں کہ متاثر نہ ہو، ہاں وہ فرق پتہ نہیں چلتا، ورنہ ہر وقت جو اچھی بات سن رہے ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی بات ہے، ایمان یقین کی بات ہے، قبر آخرت کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کی سنتیں، آپ کی محبت، اب اس کیف کے ذریعے سے اندر یہ بات ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی عظمت، دنیا کی بڑائی، دنیا سے ہونا، یہ چیزیں اس کان کے ذریعے، تو اندر یہ چیزیں اتر رہی ہیں، مستقل اثر ہو رہا ہے، یہ کوئی کہے اثر نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے دعوت کی، ساتھ 3 اور آدمیوں کی بھی دعوت کی، ان 3 میں سے 2 آدمی وقت پر آ گئے، یہ بھی وقت پر، وہ تیسرا ایک نہیں آیا، وہ 2 آپس میں باتیں کرنے لگے، بھائی وقت ہو گیا ابھی تک نہیں آیا۔ تو انہوں نے آپس میں یہ جو بات کر رہے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سن رہے تھے، ایک نے کہا وہ موٹا ہے۔ اب یہ عیب کے طور پر بیان کرنا، کسی کو موٹا کہہ دینا، ٹھکنا کہہ دینا، یہ غیبت ہے۔ حالانکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، چھوٹا کا دے، لمبا کا دے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا، لیکن یہ چیز اگلے کو پسند نہیں اس کو ایسے کہا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مجلس سے اٹھے، اپنے آپ کو خطاب کیا، دعوت کے کھانے کا بڑا شوق ہے، آج ایک مسلمان کی غیبت سنی، غیبت کی نہیں ہوئی، جیسے آسر حدیث پاک ہو، المغتاب والمستمع شریکان فی الاسم، کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک۔ اب اس کی وجہ سے دل پر کیا حال ہوگا، کیا دبے، کیا نشانات پڑ گئے ہوں گے، یہ تو محترم دوستوں بزرگوں وہی سمجھتا ہے جو دل کی صفائی کے پیچھے لگا۔ تو ہم جیسے کپڑوں کو دیکھتے رہے، وہ تو کپڑوں کے میلا تو نہیں ہو گیا، کوئی سلوٹ تو نہیں خراب ہو گئی، سلوٹ تو نہیں پڑ گئی، اس کی استری تو نہیں خراب ہو گئی، وہ تو یہ چیزیں سمجھیں گے۔ لیکن دل کی فکر جس کو لگی ہوئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ دل کا کیا ہے۔ اسی وقت مجلس سے اٹھے، عزم کیا کہ ایسی مجلس میں آئندہ شریک نہیں ہونا، کیونکہ وہ ایک روح کی محنت کر رہے ہیں، اپنے دل پر محنت کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سزا دی اور دل کی صفائی کے لیے 3 دن روزے رکھے۔ جب اس کی صفائی ہو جائے 3 دن روزے، وہ جو اس کا اثر پڑ گیا، تو میں عرض کر رہا ہوں جو بات کان کے اندر جا رہی ہے دل کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے، چاہے ہم جیسوں کو محسوس ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس رخ پر محنت کرنے والوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کیا حال ہے، کیا اثر پڑا ہے اس کا، کیونکہ وہ حال ہی ہمارا ایسا کوئی پتہ نہیں۔ تو ان اعضاء و جوارح کو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی،
اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا، اس میں استعمال یہ کرے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی یہ چیزیں پیدا ہو۔ تو عرض کر رہا کوئی مسئلہ مشکل نہیں بنایا اللہ نے، آسان بنایا ہے۔ ہاں عزم ہو اس کا، عزم ہو اس بات کا کہ میں نے زندگی احتیاط سے گزار۔ اگر عزم نہیں، بے احتیاطی ہے، کوئی اور مشکل ہے، عزم کرے۔ آپ سب جانتے ہیں دین کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی دین ایسا بوجھ اللہ نے نہیں اتار دیا کہ انسانیت اس پہ چل نہیں سکتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، الدین یسر، آسان ہے، دین میں سختی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کہی کوئی دین میں سختی نہیں ہے، ہاں پابندی ہے، اور یہ دین کی پابندی انسان کو انسان بناتی ہے، حیوان ہونے سے اس کو بچاتی ہے، ورنہ تو یہ حیوان ہے۔ اگر یہ پابندیاں اس پر نہ ہوں تو اب اس کے سامنے حیوان کی طرح کوئی فرق نہ ہو کہ ماں ہے یا بیوی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، کوئی فرق نہیں ہے حیوان کی طرح۔ فرق ہے تمہیں، تو وہ فرق کہاں سے پتہ چلا؟ وہ اس دین سے پتہ چلا، یہ ماں ہے یہ بیوی ہے، ماں کی طرف نگاہ اور اعتبار سے ہوگی، بیوی کی طرف دیکھنا اور اعتبار سے۔ یہ تو ایک مستقل فرق ہے، یہ بات اس دین نے سکھایا ہے، ورنہ تو حیوان ہے یہ، جس کے پاس کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو پابندی سے تو انسان انسان بنتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، کام کرنا چاہتا ہے وہاں پر تو کیا خیال ہے؟ مکمل آزادی دیتے ہیں کہ آؤ بھائی جیسے مرضی ہے یہاں دفتر میں کام کرو۔ ہر جگہ کی پابندیاں ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کام جو چلے گا ان پابندیوں سے چلے گا۔ تو یہ انسان جو انسان بنے گا تو ان پابندیوں سے، سختیاں نہیں ہیں، یہ پابندیاں ہیں، اور وہ پابندیاں بھی اسی کے نفع کے لیے، نقصان نہیں ہے۔ اس کو غیبت سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، چغلخوری سے منع کیا ہے۔ اب یہ فائدہ اس میں کس کا ہے؟ خود اسی کا ہے۔ اگر یہ بچ رہا ہے تو اسی کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں بچ رہا تو غیبت سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ میاں بیوی میں جدائیاں، دشمنیاں، قتل و غارت، بنیاد پیچھے کیا ہے؟ غیبت۔ وہ تو اسی کے فائدے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی بڑا ایسا کام دے دیا جو کر نہیں سکتا، کر سکتے ہیں، کرنے والوں نے کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے فضل سے یہ امید ہے قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کرے۔ اور آگے وجہ بتاتے ہیں کہ جب سے پتہ چلا غیبت حرام ہے اس دن سے غیبت کو میں نے چھوڑ دیا۔ اور کب پتہ چلا؟ آپ جانتے ہیں بچپن میں ہی انہوں نے یہ چیزیں شروع کر دی تھی۔ چہرے پر داڑھی کا بال ابھی نہیں آیا تھا کہ حدیث مبارک پڑھانا شروع کر دیا، تو بچپن سے یہ چیزیں آپ کے علم میں آ گئی، تو بچپن سے ہی عمل میں آئی۔ آج جو مسئلہ ہے ہمارا، علم و عمل میں تخلف ہے، مطابقت نہیں ہے۔ علم میں آئے، عمل میں آئے، علم ہے ہی عمل کے لیے، یہ عمل کا امام ہے، رہبری کرتا ہے۔ اب وہ امام تو ہے پیچھے ممکن عمل ہی نہیں ہو رہا، اور عمل کرنا انتہائی آسان۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے بات کی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو کہا کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ کہ غیبت کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے، کہ اپنی نیکیاں اور کمائی کر رہے ہیں آخرت کی اور دے رہے ہیں دوسروں کو، ہاں بھائی تو لے لے۔ وہ تو بڑے سمجھدار ہیں، اپنا نقصان نہیں کرتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری زندگی میں نہ کسی کو مارا ہے نہ کسی کی غیبت کی ہے، تو بے شمار واقعات ہیں۔
یہ دین ایسا نہیں کہ کوئی عمل میں آ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے جب آدمی کیا کرے، اس کا عزم ہو کہ اس دین پر میں نے چلنا ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آتا ہے، ایک بالش آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ متوجہ ہوتی ہے، ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک پاؤں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ چلے تو صحیح، حرکت تو کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، بہانہ میں جو ہے کہ اللہ کی رحمت ایک بہانہ چاہتی ہے، کوئی بہا اس کو قیمتیں نہیں چاہیے، دولتیں ہوں گی تو رحمت ملے گی آپ کو۔ تھوڑی سی ہمت کرے، کوشش کرے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ دین کو اللہ نے آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا۔ وہ جانتے ہیں اس انسان کو اس کی کتنی استعداد ہے، یہ نہیں کہ اسے کوئی ڈال دیا ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی خیر کے لیے الدین النصیحہ، سراسر اس میں نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بلائی ہے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے، جو اس کے مٹانے کے درپے ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی اسی میں ہے، اور کہیں خیر خواہی ہے ہی نہیں، سراسر خیر خواہی اس مبارک دین کے اندر۔ دین والا کسی کا محتاج نہیں، باقی سارے اس دین والے کے اور اس دین کے محتاج ہیں۔ دین زندگی جو بنے گی، یہ نظام عالم جو چلے گا، کب تک چلے گا؟ جب اللہ کا نام لینے والا باقی، سارے نظام اپنے اپنی جگہ پر، کارخانے ہیں اور سفر کی آلات ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر حرکت کر رہی ہوگی جب تک اللہ کا نام لینے والا یہ باقی ہو۔ جب یہ ختم ہو گیا تو ان سارے نظام کو ختم کر دیا۔ اصل روح تو پورے عالم کی یہ دین ہے، اللہ کا نام ہے، یہ نام باقی ہے تو پھر ہے، اور نام باقی نہیں تو روح نکل گئی، اب یہ مردہ ہو گیا پورا عالم، اب یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اب اس کو تباہ کر دیا جائے۔ کوئی عمل نہیں، صرف اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور کچھ پتہ نہیں، نماز، روزہ، زکات، کیا اعمال ہیں، کیا کرنے کے، کیا نہ کرنے کے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم چیز ہے، پورا عالم اس کا محتاج ہے۔ تو یہ یقین آ جائے، اللہ نے وہ دولت نصیب فرما رکھی ہے، اس پر خوشی، اس پر سعادت۔ اب اس کے جیسے عرض کر رہا تھا کہ مختلف تقاضے، پہلا تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس پر کامیابی کا 100% یقین آ جائے، اس کی طاقت کا یقین آ جائے۔ پورا عالم اس کی طاقت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن طاقت بھی تب آئے گی جب حقیقت ہو۔ کسی کو کہے بھائی یہ بندوق کی گولی ہے، یہ تو شیر کو بھی مار دیتی ہے، اس نے مارا بلی کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے آپ کہتے ہیں یہ تو مارا میں نے، بلی گزر رہی تھی، بھائی کیسے مارا تھا؟ ایسے ہاتھ سے پھینکا، اس کو پورے زور سے مارا ہے، لگی ہے اس کو، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ اس میں طاقت نہیں ہے، طاقت ہے اس میں، لیکن وہ ظاہر کب ہوگی؟ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر آپ استعمال کریں، بندوق کی نالی میں رکھیں، نشانہ ٹھیک ہو لگے، پھر آپ اس کا اثر ظاہر۔ اس علم میں طاقت ہے، اس طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسی طاقت ہے کہ جیسے سلیمان علیہ السلام بلقیس کا تخت منگانے لگے، کون لے کر آئے گا؟ تو ایک بڑا جن کہنے لگا میں لے آؤں گا آپ کا کے پاس مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، لیکن آگے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں۔ الذی عنده علم من الکتاب، اکثر تو فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں، بعض یہ بھی فرماتے ہیں خود حضرت سلیمان علیہ السلام، خود حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان کا معجزہ ہے، ان کے وزیر ہوں تو ان کی کرامت ہے جو نبی کے واسطے سے ملی ہے۔
اپنے نبی پر ایمان لائے، اللہ نے یہ دولت ان کو نصیب فرمائی۔ اور یہ معجزہ اور یہ چیزیں مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ دلیل ہوتی۔ مقصود نبوت اور نبوت والے علوم ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ مقصود نہیں، مقصود تو وہ شریعت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام لے کر آئے، وہ علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام لے کر آئے۔ تو جب دلیل کے اندر اتنی طاقت ہے تو اس علم کے اندر کتنی طاقت ہو، اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اولین و آخرین کو جتنا ملا، ان سب سے زیادہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کے معجزات میں جو طاقت باقی سارے نبیوں کے معجزات میں وہ نہیں، آپ کو کھلا ہوا معجزہ قرآن کی ہر آیت معجزہ، قیامت تک یہ سب چل رہا ہے۔ ایک امام بڑے وہ فرماتے ہیں ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ صحابہ ایسے بن گئے، فرمایا کہ اگر کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ آپ کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ایسا بنا دیا، ان کو ایسا بنا دیا کہ ساری امت میں سے بہترین ہے۔ تو یہ معجزات، تو اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود دین ہے، وہ علوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جب آپ کے انگلی کے ایک اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ اشارہ تکوینی ہے۔ جو اشارہ تشہد میں آپ فرماتے ہیں وہ اشارہ تشریح ہے۔ اس تشریح اشارے میں جو طاقت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ شریعت کے اس امر میں جو ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ جو اشارہ فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو ان علوم کے اندر۔ لیکن یہ طاقت وہی بات ہے کب ظاہر ہوگی؟ جب ان کا استعمال ٹھیک ہو۔ طاقت ہے اس میں، کوئی شک نہیں، لیکن جب یہ صحیح استعمال ہو کہ یقین اس پر پورا ہو کہ 100% کامیابیاں اللہ نے اس دین کے اس علم کے اندر رکھی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے اندر کامیابی نہیں، اور پھر اس کے مطابق زندگی ہو، اس دین کے اعمال، اس علم کے اعمال کی حقیقت ہو ہمارے سے۔ مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا والوں نے دنیا کی چیزوں پر محنت کر کے حقیقت کا درجہ دے دیا۔ 3 درجے ہوتے ہیں، لفظ، صورت، حقیقت۔ گاڑی ایک لفظ ہے اس کا، ایک اس کی صورت تصویر ہے اس کی، اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ تو دنیا کی یہ چیزیں ہیں، 1000 دفعہ گاڑی کرتا رہے یہیں بیٹھا رہے گا، گاڑی کا بہت بڑا فوٹو لے آئے تو بھی یہیں بیٹھا رہے گا، تو فائدہ اس کو کب ہوگا؟ جب گاڑی کی حقیقت ہو اس کے پاس۔ تو انہوں نے تو اپنے الفاظ اور صورتوں پر ایسی محنت کی کہ اس کو حقیقت کا درجہ دے دیا اور فائدہ اس سے اٹھا رہے۔ دین والے، علم والے الفاظ ہیں الحمدللہ، صورت بھی ہے کچھ، اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ دین کے الفاظ پر بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے الفاظ پر کچھ نہیں ملتا، دین کے الفاظ، ایک لفظ پڑھ رہا ہے، الف با تا پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اس پر بھی اس کو مل رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اس پر بھی اس کو مل رہا ہے۔ آگے اس کی صورت، نماز ایک لفظ ہے، اس کی ایک صورت ہے، بھائی یہ قیام، رکوع، سجدہ، یہ کہ اس کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ اب پورا فائدہ تو اس نماز کی حقیقت سے ہوگا۔ جیسے ایک صحابی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ نماز، باغ میں نماز پڑھ رہے اور چڑیا داخل ہو گئی، اس کو واپسی کا راستہ نہیں ملا، اتنا کچھ جان ہے، اس کو دیکھنے لگ گئے، رکعتیں بھول گئے کتنی رکعتیں ہوں۔ اب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر کیا کیا جی انہوں نے؟ ہاں جی، باغ کو صدقہ کر دیا۔ نماز کی حقیقت ان کے پاس موجود ہے، لہذا ذرا بھی اس حقیقت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ گاڑی کی حقیقت جس کے پاس ہے، کوئی تھوڑا سا بھی نقصان کر دے یہ لڑے گا اس کے ساتھ۔
تو نماز کی حقیقت ہے، باغ کی کوئی قیمت نہیں ان کے سامنے۔ آپ سارا صدقہ کر دیا، آج ہمارا کیا حال ہے، فرضوں کا کیا حال ہے، وہ تو نفل پڑھ رہے ہیں، بھول تو ہمارے سے روزانہ کبھی بھولنے چھوڑا ہی نہیں، لیکن کیا کیا، کبھی کسی چیز کو صدقہ کر دیا، وہی خیال ادھر چلا گیا تھا۔ اس لیے کہ حقیقت ہو تو پھر اس کا ذرا سا بھی آدمی نقصان برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ حقیقت ہے اس کے پاس۔ جس لیے فرماتے ہیں کہ دین والوں کو، علم والوں کو، کہ جو اللہ نے الفاظ فرمائے، نصیب فرمائے ہیں، اللہ ان الفاظ پر بھی دیتے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور ایک نیکی پورا عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عالم فانی ہے، نیکی باقی ہے، فانی اور باقی کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ تو یہاں حرفوں پر بھی ملتا ہے، صورت پر بھی ملتا ہے، لیکن دوستوں کو پورا فائدہ کب ہوگا؟ پورا فائدہ تو حقیقت پر ہوگا۔ یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس حقیقت کو حاصل کرنے، اور خاص طور سے اللہ نے اب یہ موقع نصیب فرما دیا اور ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ حضرات کی مشغولیات بڑی اونچی مشغولیات، درس و تدریس ہے، امامت خطابت ہے، دین کی خدمات ہیں، دنیا کی کوئی خدمات تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی اپنی بڑی تنخواہ چھوڑ کے، آمدنی چھوڑ کے آتا ہے تو کہتا بھائی میں نے بڑی آمدنی چھوڑی ہے، وقت کو پابندی سے گزار، احتیاط سے گزار، وقت ضائع نہ ہو میرا، اعمال کا اہتمام، کیسے وقت گزارنا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جی اس نے تو بڑا کیا کیا، بڑی آمدنی چھوڑ کر آیا ہے، لیکن آپ حضرات کی آمدنی کہ ایک دن کی آمدنی پورے دنیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی، ہم تو بڑی چیز چھوڑ کر آئے۔ لہذا ہمیں کیسے وقت گزارنا چاہیے کہ پوری احتیاطوں کے ساتھ اپنے وقت کی قیمت ہو، قدر و قیمت ہو ہمارے سامنے، اس کے اعتبار سے ہم اپنا وقت گزاریں۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی، اوقات دیے، یہ لمحات دیے، کوئی فارغ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج جمعہ ہے جی، چھٹی کا دن ہے، آج اتوار ہے، چھٹی کس چیز کی؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا جمعے کا اتوار؟ ہر لمحہ ہمارا کام کا، آخری سانس تک کوئی فراغت ہمارے پاس نہیں ہے، آخری سانس تک لگنا ہے، ہر سانس سے فائدہ، اور فائدہ آخرت کے اعتبار سے، اس کو قیمتی بنانا آخرت کے اعتبار سے، پوری زندگی اس کے لیے۔ اب یہ جو اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، نکلنے کا زمانہ ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو اعمال میں ایسا لگائیں کہ اس کے بغیر ہمیں چین نہ ہو۔ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، اجتماعی دعوت ہے، انفرادی دعوت ہے، اجتماعی تعلیم ہے، انفرادی تعلیم۔ اب انفرادی تعلیم کا بھی ہمیں اہتمام ہو، اپنی کتابیں پاس ہوں، اس میں ایک اہتمام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہم فضائل اعمال، فضائل صدقات، تأثر کی نیت سے ایک دفعہ پوری ختم کر لیں، پھر دوبارہ ختم کر لیں، بار بار اس کو پڑھیں، کہ مقصود تو ایک تأثر اور عمل پہ آ جانا، اور عمل پہ پھر کون سا؟ حقیقت والا۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ نماز ایک اس کی صورت ہے، ایک لفظ ہے، اور ایک اس کی حقیقت ہے، جیسے ہر عمل کی۔ تو انفرادی تعلیم کا ہمیں اہتمام ہو، اجتماعی تعلیم کا تو ہو جاتا ہے، انفرادی تعلیم ہم سے رہ جاتی ہے۔ یہ دن اعمال کے دن، صرف بول کر مصروف مراد لیا گیا۔ دودھ کا پیالہ ہے، یہ پیالہ دے دو، پیالہ مقصود نہیں، جو مصروف دودھ ہے وہ مقصود ہے۔ یا سال، 40 دن، 4 مہینے، 7 ماہ، مقصود یہ دن نہیں ہے، یہ وقت نہیں، جو ان وقت کے اندر اعمال ہیں وہ مقصود، وہ مصروف مقصود ہے۔ دعوت، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت، ذکر پر محنت، اپنی عبادت پر محنت، دعا پر محنت، اور ایسی خدمت، اس کے ہم مواقع تلاش کریں۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہوا آگے بڑھنے کا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما
ایسی دین کی خدمت ہم سے لے لے، ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند ہو، اور ہمیں بھی ہمارے خاندان کو اور پوری امت کو یا اللہ اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ کوشش فرمائیں گے نہیں انشاءاللہ۔